میرا نام سلطان احمد ہے، پورا نام سید سلطان احمد نقوی، اور صادقین صاحب میرے سگے چچا تھے، اور یہ بھی میں بتاتے چلوں کہ واحد چچا تھے. اور میری جب تک بھی وہ حیات تھے تو میری زندگی جو بھی وقت تھا اس میں وہ ان کے ہی ساتھ گزرا. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کے جو مشاغل تھے اس کا جتنا مشاہدہ مجھے ہے یا تجربہ مجھے ہے اتنا شاید کسی اور کو نہ ہو. آج ان کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. تو یہاں میں ایک بات یہ کہتا چلوں کہ ان کے اوپر گفتگو کرنے میں جو مشکل آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ وہ جتنے فنون کا ایک مجموعہ تھے گویا، تو اس میں سے کس پہلو پہ ان کے گفتگو کرو. سب کو معلوم ہے کہ وہ ایک بین الاقوامی شہرت کے اور معیار کے مصور تھے، ایک صاحب طرز خطاط تھے اور خط صادقینی کے موجد تھے، اور ایک کونا مشق شاعر بھی تھے. اور شاعر بھی وہ ربائی کے، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جتنی بھی اصناف سخن ہیں ان میں سب سے مشکل ترین صنف ہیں. تو اب یہ بات ہوتی ہے کہ کس چیز پہ گفتگو کروں. تو میں ان کے فنون کے حوالے سے یہاں خود ان کے الفاظ میں جو ربائی کی میں نے بات کہی تو میں آپ کے سامنے ان کی ربائی پیش کروں گا، تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح دیکھتے تھے. میں حسن کی جس انجمن ناز میں ہوں، میں حسن کی جس انجمن ناز میں ہوں، جو کچھ بھی ہوں خود اپنے ہی انداز میں ہوں. خطاط کے، شاعر کے، مصور کے سوا میں اور بھی بہت کچھ ہوں مگر راز میں ہوں. نقاش کے، خطاط کے، شاعر کیا ہوں، ساحر کے، صنم گر کے، مصور کیا ہوں. اس امر پر اکثر ہے کیا غور مگر کچھ عقل میں نہیں آتا آخر کیا ہوں. تو یہ ان کا ایک انداز تھا اپنی بات کہنے کا. تو ایک بات اب آگے بڑھا کے یہ کروں، اب ظاہر ایک تعارف ہو گیا ان کا، کہ یہ تو لوگ جانتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے مصور تھے یا خطاط تھے یا شاعر تھے، لیکن عام طور سے یہ ہے کہ کیوں تھے یہ لوگ نہیں بتا پاتے، یہ نہیں لکھا جاتا ہے. ان کے جو واقعات لکھ دیتے ہیں کہ یہاں کام کیا وہاں کام کیا. اور پھر یہ کہ وہ ایک صرف مصور ہی نہیں تھے بلکہ وہ ایک سماجی تنقید نگار بھی تھے، کہ سماجیات میں جو کچھ ہو رہا ہوتا تھا اس پہ ان کی جو تصویریں ہیں وہ اس کی عکاسی کر رہی ہوتی تھیں. ایسا کیوں تھا؟ ایسا اس لیے تھا کہ وہ فنکاروں کی اس خیال سے یا اس نظریے کی نمائندہ تھے جس کا نعرہ یہ تھا کہ فن برائے فن نہیں بلکہ فن برائے زندگی ہونا چاہیے. کیونکہ فن کی جو جتنے بھی معیار ہیں اس پہ پورا اترے اور پھر وہ عام آدمی کی گفتگو کرے، معاشرے کی گفتگو کرے، اس کی جو کمیاں ہیں وہ بیان کرے، اور ساتھ ساتھ اس کو جو بہتر کرنے کے ہیں وہ بھی بتائے اپنی مصوری یا خطاطی کے دونوں کے ذریعے سے. پھر یہ کہ ان کا ایک جو بہت بڑا پہلو تھا نظریاتی، وہ یہ بھی تھا کہ وہ ایک درویش فقیر منش آدمی تھے، اور اسی لیے انہوں نے اپنے فن کو کبھی بھی تجارتی بنیادوں پہ کام نہیں کیا انہوں نے، اور ہمیشہ وہ فقیرانہ انداز رہتا تھا ان کا. فن وہ بانٹتے تھے اپنا، لوگوں کو مفت دیتے تھے، بڑی جگہوں پہ جہاں کے عوامی لوگ آ سکیں، عام آدمی آ سکے، وہاں انہوں نے کام کیے تاکہ لوگ اس کو دیکھ سکیں. میں یہاں آپ کو ایک ان کے انٹرویو کا حصہ بتاؤں. انٹرویو انگریزی میں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، اردو ہی بہتر رہے گی. ان کو 1974 میں اس وقت کے جو سعودی عرب کے بادشاہ تھے شاہ خالد، اور اس وقت کی جو ایران کی ملکہ تھا فرح دیبا، انہوں نے ان سے فرمائش کی تھی کہ ہمارے لیے آپ کوئی کام کر کے دیں. تو انہوں نے انکار کر دیا تھا، حالانکہ وہ بہت بڑی ایک قسم کی تجارتی ڈیل تھی. تو جب مجھ سے انٹرویو میں پوچھا گیا کہ اس میں کیا حرج تھا، تو انہوں نے کہا اصل میں ان جگہوں پہ کام نہیں کرتا جو عوام کی دسترس سے باہر ہو. تو گویا ایک عوامی رنگ تھا ان کا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی شہرت جو ہے خواص کے علاوہ جو عوام الناس میں ہے وہ بھی موجود ہے. تو اس حوالے سے میں آپ کو ان کے فقیرانہ ان کے جو وہ تھا پہلو تھا شخصیت کا، اس کے حوالے سے میں ان کی ایک تحریر آپ کو سناؤں گا. تو اس کو آپ اندازہ ہوگا کہ ان کا اس میں پورا نظریاتی احاطہ ہو جاتا ہے ان کی زندگی کا. یہاں اس سے پہلے کہ میں اس کو آپ کے سامنے پیش کروں،
یہ بتاتا چلوں کہ وہ جو ان کے جو گرو تھے، صوفی گرو جو تھے، وہ ان کے سرمد تھے، تو جس کا اظہار انہوں نے اپنی تصویروں میں بھی کیا ہے، جتنی سربکف سیریز ہے یا سرمد سیریز ہے انہوں نے اپنی تصویروں میں بھی کیا ہے، تو وہ انہی کو وہ کرتے تھے۔ تو میں یہ ایک تحریر ان کی پڑھوں گا۔ تو یہ تحریر یہ ہے، اصل میں اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ان کی جو یہ تحریر ہے 1973 کی، یہ بنیادی طور سے ایک فنکشن کا بلاوے کا کارڈ ہے یہ، تو وہ ہے۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ ان کی جو خطاطی تھی اس پہ اعتراض کر رہے تھے کہ وہ ایک نیا انہوں نے انداز اختیار کیا تھا جو اس سے پہلے خطاطیوں میں نہیں تھا۔ تو جو روایت پسند خطاط تھے وہ اس کو تنقید کا بناتے تھے، تنقید کا نشانہ بناتے تھے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ میں فرداً کسی کو جواب دوں کیا کروں، تو انہوں نے کہا کہ میں ایک مجلس کر لیتا ہوں یا ایک تقریب کر لیتا ہوں جس میں جتنے میرے تنقید نگار ہیں ان کو بلا کے اور وہیں سوال جواب کر کے میں اپنا نقطہ نظر پیش کر دوں گا۔ تو یہ اس کا بنیادی طور سے ایک بلاوا ہے، سمجھیں۔ تو یہ میں پڑھوں گا، اس میں اگر آپ سنیں گے تو ان کی نثر نگاری ہے اس کا بھی ایک ہلکی سی جھلک آپ کو نظر آ جائے گی۔ تو اس کو ابتدا کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے بنام خدائے بخشندہ و مہربان۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فارسی ترجمہ ہے۔ اچھا دیکھیں، ان کی کوئی چیز جو تھی وہ ایک اس کا خاص پس منظر ہوتا تھا، جو بھی کرتے تھے اس کا ایک پس منظر ہوتا تھا۔ تو یہاں جو انہوں نے فارسی کا ترجمہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھ سکتے تھے، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں ان کے پاس کچھ ایرانی خواتین و حضرات آتے تھے، تو ان سے گفتگو ہوتی تھی، تو صرف ان کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے بجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اس کا ترجمہ فارسی میں لکھ دیا تاکہ وہ لوگ خوش ہو جائیں۔ اب میں شروع کرتا ہوں آگے۔ بروز جمعرات بتاریخ 13 دسمبر 1973 بوقت 4 بجے شام بمقام پاکستان نیشنل سینٹر الفلاح بلڈنگ لاہور۔ تو یہ تو اس کا وقت وغیرہ ہو گیا۔ اب یہاں سے ان کا جو نظریاتی پہلو ہے وہ کریں گے، انہوں نے اپنا بیان کیا ہے۔ مسلک سرمدی کا مشلچی بجز دو حرف لا الہ اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھنے والا۔ تو اس کی میں تھوڑی تشریح کرتا چلوں گا تاکہ جو نوجوان نسل ہے جو ان الفاظ سے پوری طرح آشنا نہیں ہے ان کی تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی انہیں۔ تو مسلک سرمدی کا مشلچی، کہ سرمد جیسے میں نے کہا سرمد کا مسلک تھا، اس کے وہ پیروکار تھے۔ مشلچی کہتے ہیں ٹارچ بیئر کو، اس کی مسلک کے کہ اس کی شمع اٹھانے والے۔ بجز دو حرف لا الہ اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھنے والا۔ اب یہ کہ اس میں صرف یہ ہے کہ 2 لفظ ہیں لا الہ، جس کے اگر آپ ترجمہ کریں تو اس کے معنی ہے کہ کوئی اللہ نہیں ہے، اور پھر آگے ہم کہتے ہیں الا اللہ۔ تو الا اللہ کی بنیادی جو شرط ہے وہ لا الہ ہے، اور اس کا جو سب سے بڑا جو آپ کے سامنے میں ثبوت کروں وہ خواجہ معین الدین چشتی کی ربائی ہے، جس کو پوری ربائی بھی پڑھ دیتا ہوں کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید۔ یہ ذرا مشکل ہے تو میں اس کو بیان کر دوں۔ سر داد، سر دے دیا یعنی کہ شہادت قبول کر دی، سر داد نہ داد نہیں دیا، دست بدست یزید یعنی کہ اس کی بیعت نہیں کی، حقہ کے بنائے لا الہ، لا الہ پہ زور ہے، حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ تو لا الہ کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ یہاں خواجہ معین الدین چشتی کے علاوہ میں اقبال کے بھی آپ کو 2 شعر اپنی بات کو سمجھانے کے غرض سے 2 اشعار اور پیش کر دوں گا کہ قلندر جز 2 حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، قلندر جز 2 حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، فقیہ شہر قارون ہے لغت ہائے حجازی کا۔ یہ نیچے کا مصرع پھر بہت مشکل ہے تو اس کی تھوڑی سی تشریح۔ فقیہ شہر یعنی کہ شہر کے جو فقیہ ہیں، مفتی ہیں، مفسر ہیں، وہ ہے فقیہ شہر قارون ہے۔ قارون کا خزانہ کا تذکرہ آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ قارون کا خزانہ کتنا بڑا تھا۔ فقیہ شہر قارون ہے کاہے کا، لغت ہائے حجازی کا، یعنی کہ عربی زبان کے جو الفاظ ہیں ان کا اس کے پاس خزانہ ہے۔
لیکن قلندر کے پاس کیا ہے؟ صرف 2 حرف لا الہ۔ ایک جگہ آپ کہتے ہیں کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو لا الہ کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، تو بجوز لا الہ اپنے پاس کچھ بھی رکھنا، تو صادق ایسا کریں میرے پاس بھی صرف 2 لفظ ہیں کہ خدائی سے لوگوں کی جھوٹی خدائی سے انکار، اعتراض کے بھالوں کی بوریوں کی چھاؤں میں، تنخیص کے کلہاڑوں کے قوس کی زد پر، سوئے زن کی چھریوں کے پھلکوں کے سائے میں، تنقید کی برچھیوں کے آپ کے زاویوں پر، اور غلط فہمی کی سنگینی کے گرم نوکوں کے سامنے اپنے آنکھیں کھولے ہوئے چوراہے کے بیچوں بیچ ہو حق کرتا ہوا، لبادہ ظاہری کی قید و رسم سے آزاد، زیر لب مسکراتا ہوا، نظام زرپرستی اور جہاد کرتا ہوا، اور تحسین کے گلدستوں سے بے نیاز، فقیر صادقین سر مقتل۔ لیکن ایک تو اس کی روانی دیکھیں، پھر اس میں جو الفاظ کا استعمال ہے کہ اعتراض کرنے والے جو ان کی بھالوں کی جو نوکیں ہیں اس کی چھاؤں میں ہیں، تنخیص کے کلہاڑوں کی قوس کی زد پہ، ان کے تنقید نگاروں کے جو کلہاڑے ہیں اس کی دھار ہے، اس پر سوئے زن کی چھریوں کے پھلکوں کے سائے میں، جن کو غلط فہمی ہے ان کی چھریوں کی دھار کے اوپر ہوں، تنقید کی برچھیوں کے آپ کے زاویوں پر، جو لوگ تنقید نگار ہیں ان کی جو برچھیاں ہیں آپ کے زاویوں پر، مطلب جو ان کی دھار ہے اس کے زاویوں پر، وہ غلط فہمی کی سنگینوں کی گرم نوکوں کے سامنے، جو غلط فہمی کی سنگینیں آپ جانتے ہیں بندوق کے اوپر لگی ہوتی ہے، اور اپنی آنکھیں کھولے ہوئے چوراہے کے بیچوں بیچ ہو حق کرتا ہوا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک ہمارے ہاں کلام ہے، حضرت ابو علی شاہ قلندر کا ہے شاید، یا شاہ عباس قلندر کا ہے کہ نمی دانم کے چوں سر بازار می رقصم، بس سامان رسوائی سر بازار می رقصم، یہ ہے کہ رسوائی کے ساتھ ہو جائے آخر میں نہیں۔ تو یہ ملامتی صوفی ہیں، یہ ان کے اشعار ہیں۔ تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بھی چوراہے کے بیچوں بیچ ہو حق کرتا ہوا، لباد ظاہری کی قید و رسم سے آزاد۔ لباد ظاہری لیکن ہم جو لباس پہنتے ہیں، سرمد کیونکہ لباس نہیں پہنتے تھے، تو وہی ان کی تقلید میں وہ اپنے آپ کے لیے کہتے ہیں لباد ظاہری کی قید و رسم سے آزاد، زیر لب مسکراتا ہوا، نظام زرپرستی سے جہاد کرتا ہوا، یعنی کہ جو سرمایہ داران نظام ہے زرپرستی، یعنی کہ پیسے کی پوجا کرنے والا نظام، اس سے جہاد کرتا ہوا، اور تحسین کے گلدستوں سے بے نیاز، کہ تعریف کے جو گلدستے ہیں ان سے بے نیاز ہوں۔ یہاں غالب کو میں کوٹ کر دوں گا کہ نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ، اور پھر کہتے ہیں فقیر صادقین سر مقتل۔ تو اگر آپ اس کی روانی دیکھیں، اس کے معنی دیکھیں، تو میرے خیال سے آپ کو ضرور ایک لطف محسوس ہوتا ہے اس کی روانی میں، جو ایک پھر آگے کہتے ہیں سر مقتل کے بعد، اس موقع پہ سنگ و دشنام اور خنجر اعتراض لانے والوں کو بطور خاص دعوت پرخلوص ہے۔ یعنی کہ جو لوگ میرے تنقید نگار ہیں، جو سنگ و دشنام، پتھر مارنے والے، برا کہنے والے، خنجر اعتراض لانے والوں کو خاص طور پر دعوت ہے کہ وہ آئیں اور مجھ پہ اعتراض کریں۔ یہ آدمی سے وہ کہہ سکتا ہے جس کو اپنے فن کے اوپر اتنا یقین ہو کہ کوئی مجھے مطلب میرے فن کے اوپر تنقید کر کے اس کو رد نہیں کر سکتا۔ یہ صرف وہ آدمی کہہ سکتا ہے کہ مخالفین آ جائیں سب، تو ہر ایک نہیں کہہ سکتی ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں دیکھیں اپنا نام وہ کس طرح لکھتے تھے، اس سے پہلے کیا القابات اپنے استعمال کرتے تھے۔ شہریاروں کا رقیب، مسکین و غریب، شہریار کے بڑے لوگوں کا رقیب، مسکین و غریب، آیات کا کاتب، بندہ اسد اللہ خان غالب۔ جب آپ یہ سنیں گے بندہ اسد اللہ خان غالب، تو آپ کے ذہن میں ایک مصرع یا ایک شعر ضرور آنا چاہیے کہ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں۔ یہ غالب جو تھے وہ ایک سچائی کے لیے مشغول حق تھے، بندگی بو تراب کے ذریعے سے، ذریعہ بنایا ہوا تھا، وسیلہ بنایا ہوا تھا۔ انہوں نے اور ایک نیچے جا کے غالب کی بندگی کی، پھر آگے پھر حق تک پہنچنا ہے ان کو، اور دنیاوی طریقے سے کنگال، یعنی کہ پیسے ایسے نہیں ہیں، روحانی طور پہ مالا مال، یعنی روحانی طور سے بہت مضبوط
مستل بیکل بے چین فقیر صادقین. اب یہ اگر پڑھیں تو ان کا پورا نظریہ فن جو ہے آپ کے پاس سمجھ میں آ جائے گا تھا کیا. یہ آخر میں کچھ اگر ختم کرنے سے پہلے میں جو اس کی آخری لائن ہے وہ بھی پڑھ لوں تو اور آپ کو شاید زیادہ اچھا لگے. اپنی خطاطی کا نقطہ نظر اور تجربہ آپ کے سامنے برسبیل تذکرہ کے انداز میں پیش کر کے اپنی فنکارانہ شریعت اور خطاطانہ طریقت کی وضاحت کر دینے کے فرض کی ادائیگی سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں. اس کی کچھ خطاطیاں وہاں آویزہ ہوں گی اور کچھ خطاطیاں نقطہ نظر کی مزید توسیع کے لیے ممکن ہے کہ وہ موقع پر کر کے بھی دکھا دے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فن خطاطی کے تجربے سے متعلق کچھ رباعیات بھی چلتے چلتے پیش کر دے، جو چند رباعیات میں نے پیش کی تھیں. تو آج کی نشست میں ذرا ثقیل ہو گئی ہے، لیکن اگر جو لوگ سمجھ سکیں گے ان کو یقیناً لطف آئے گا. بہت شکریہ.